میرا وجود بے اختیار چل رہا تھا، میں پوری کی پوری آگ میں اترتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ تڑپ کیسی تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں تڑپ رہی ہوں۔ یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تو میری تڑپ دیکھ رہا ہے، مجھے اس آگ سے بچا لے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ وجود مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے۔ یا اللہ، میرے وجود پر جو بوجھ سے ہلکا کر دے۔ ایک لمبی سانس لینے کے بعد زہرا نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ اس دروازے کی ایک اوٹ میں سے تھوڑی سی روشنی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اس روشنی کی طرف تڑپتے ہوئے دیکھا اور پھر سے آسمان کو دیکھنے لگی اور دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے حصے کی روشنی مجھے دے دے، میرے حصے کی روشنی مجھے دے دے، میرے حصے کی روشنی مجھے دے دے۔ اتنے ہی میں اس نے جائے نماز پر پھر سے اپنا سر رکھا اور سجدے میں چلے گئے۔ ابھی وہ سجدے میں گئی ہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی نمی اور اس کے پلکوں کو چھونے لگی اور ساتھ ہی اس کے آنسو ٹپکنے لگے اور جائے نماز بھیگنے لگی۔ اسے نہیں معلوم کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے اپنی خوبصورت نیند میں اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں خوبصورت سا ایک سرخ جوڑا پہنے ہوئے اس کے پاس آئیں، سفید رنگ کی چادر میں لپٹی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے وجود سے بہت خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی نرمی، چہرے پہ نیم سی مسکراہٹ اور محبت بھرا لہجہ زہرا کو بہت اچھا لگنے لگا۔ زہرا نے پوچھا، امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ آپ جانتی ہیں مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت بڑی مشکل میں ہوں۔ امی دعا کیجئے کہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ امی آپ واپس آ جائیے۔ اسی طرح زہرا کے دل میں بہت سارے سوال اور بہت ساری رنجشیں اور بہت ساری جنبشیں تھیں۔ وہ ان سب میں شکار تھی کہ اتنے میں ہی اس کی والدہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، زہرا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اس بات پر یقین کرو کہ وہ رب ہر چیز پہ کامل ہے۔ وہ بہترین پالنے والا ہے، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، وہ بہت بے پناہ محبت کرنے والا۔ تمہاری تمام رنجشیں، تمہارے تمام علم سے وہی ربی تو دور کر سکتا ہے جس نے مجھے تمہاری ماں بنا کر بھیجا تھا، جس نے ہم دونوں کو دوبارہ سے اکٹھا کیا ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بس یقین رکھو کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ وقت بدل جائے گا، اور جب وہ اچھا وقت آئے تو اس رب کو مت بھولنا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے زہرا کی ماں نے اس کے خواب میں اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کو تھپتھپایا۔ زہرا ان کے ہاتھوں کی نرمی کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ زہرا نے زور سے ان کے ہاتھوں کو جکڑ لیا کہ کہیں پھر سے وہ اپنی والدہ کو نہ کھو دے۔ اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ اس بات پہ یقین رکھو کہ جو برا وقت دیتا ہے وہی برا وقت بھی ٹالتا ہے، بس یہ ایک محض ایک امتحان ہے، اور ہمارا رب اپنے نیک بندوں کا ہی امتحان لیا کرتا ہے۔ وہ آزماتا ہے دولت سے بھی، مال سے بھی، اولاد سے بھی، رشتوں سے بھی، ہر اس محبوب چیز سے جو انسان کا محبوب ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اس بات پہ یقین رکھیں۔ اتنے میں ہی زہرا کی آنکھ کھل گئی۔ زہرا حیرت سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی بے چین نظریں پھر سے اس کی ماں کو ڈھونڈنے لگ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا کیونکہ شام کا وقت تھا۔ اس کو اچانک سے یہ خیال آیا کہ اندھیرا ہو رہا ہے، اب مجھے بھی اپنا کمرہ روشن کر لینا چاہیے، اور کمرے کو روشن کرتے ہی اس نے یہ سوچا کہ ایک روشن خیال کی طرف کیوں نہ بڑھا جائے، جیسے میری والدہ نے مجھ سے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ یہ ایک حسین ملاقات تھی جو ایک ماں اور بیٹی کے درمیان ہوئی، اور اس سے زہرا نے بہت کچھ سیکھا۔ بھاگتا ہوا اس کے لیے جو ڈاک آئی تھی وہ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ زہرا نے اس کو کھولا۔ ہاں، یہ وہی تھا جس کا اس کا انتظار تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنی جلدی، ان چند لمحوں میں اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اس کو بہت شوق تھا کہ وہ آگے پڑھے، اور اس کو اسکالرشپ مل گئی تھی، اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ زہرا، آپ کی درخواست کو منظور کیا گیا ہے، اور اسے ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ زہرا کو یقین ہی نہیں آیا کہ کیا اتنی جلدی اس کا رب سننے والا ہے، کیا اتنی جلدی اس کا پیغام اللہ تک پہنچ گیا، اور ایک دم سے ریسیو بھی ہو گیا، اور اس ریسیو ہونے کے بعد اس میل کا رپلائی بھی آ گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک تو 4G سے بھی زیادہ تیز ہے۔ زہرا مسکرائی اور اس نے کہا، امی آپ ٹھیک کہتی تھی، بے شک وہ رب سب سے زیادہ محبتیں بانٹنے والا ہے، بے شک وہ رب بہت مہربان ہے، وہ بہت قریب ہے ہمارے، بس ہمیں نہیں سمجھتے۔ وہ مجھے سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، اور اس نے میرے سب مسئلے حل کر دیے۔ کچھ روز بعد زہرا
نے وہ یونیورسٹی جوائن کر لی اور وہ اپنی کلاس میں اول آنے لگی. بہت جلد اس کی یونیورسٹی مکمل ہو گئی اور بہت جلد اس نے ایک اچھی ڈگری حاصل کر لی، اور اس کے فوراً بعد ہی اس نے ایک گورنمنٹ آفیسر کے طور پہ اپلائی کیا، اور اللہ کے کرم سے، کیونکہ اسے اللہ پر توکل تھا اور خود اعتمادی کی بنا پر اس نے وہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیے، اور اب ایک بہت اچھی افسرہ کے طور پہ جانی جاتی ہے، اور وہ عزت سے اپنا سر اٹھائے جی رہی ہے. اور زہرا کے کچھ آخری الفاظ یہ ہیں: مجھے یقین ہے کہ میرا رب ہر چیز پہ کامل ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ غلط کو صحیح کر سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے کوئی بھی پتا اپنی ڈالی سے الگ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ نہ چاہے کوئی بھی بیج اگ کر پودا، پودے سے پھول، پھول سے درخت، درخت سے پھلوں میں نہیں بدل سکتا. جب تک وہ رب نہ چاہے کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا. جب تک وہ رب نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ میرا رب میرے بہت قریب ہے. وہ مجھے سنتا بھی ہے، مجھے دیکھتا بھی ہے، اور وہ مجھے جانتا بھی ہے. مجھے بھروسہ ہے کہ میرا ہر فیصلہ، چاہے وہ میرے حق میں جیسا بھی ہو، وہ میرا رب کرتا ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ ہر فیصلہ بہت بہترین اور بہت اچھا ہے. ہاں، مجھے محبت ہے اپنے رب سے، اس لیے نہیں کہ وہ میرا رب ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ حقیقت میں محبت ہے، وہ سر تپایا محبت ہے. اور یقین